کے لیے میرے ساتھ نکال لیں فلپیوں کا خط، پولس رسول کا فلپیوں کلیسیا کے نام خط، اس کا 2 باب، ہم 5ویں سے 9ویں آیت تک پڑھیں گے۔ فلپیوں 2 باب 5ویں آیت سے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس حوالے میں اور اس آنے والے سیزن میں جو ہم دیکھیں گے وہ مسیح کے مجسم ہونے کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے ہم اسی طرح کر رہے ہیں کہ دسمبر میں ہم جو ہے مسیح کے جسم لینے کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ مسیح نے جسم لیا، کیوں جسم لیا، اس کا جسم لینا کیسا نظر آتا تھا، بائبل میں سے ہم کیا چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج دسمبر 1 ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر سے اپنی سیریز کو شروع کریں گے۔ پورا دسمبر ہم مسیح کے مجسم ہونے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بائبل میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بائبل میں سے سیکھتے ہیں اور آپ کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تو یہ اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ بس آپ جو ہے آپ لوگ علم حاصل کریں، آپ لوگ علم میں آگے بڑھیں۔ بے شک علم حاصل کرنا بھی اچھی چیز ہے، اس میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، پر صرف یہ علم کی حد تک نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے دماغ بڑے ہوں اور آپ کے دل خالی ہوں، دماغ بھرے ہوں اور دل خالی ہو، ایسا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب مسیح کے جلال کو دیکھتے ہیں تو مسیح کے جلال کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ تو اس ساری سیریز کو کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، نہ کہ بس یہ ہے کہ بہت زیادہ علم آپ کے پاس ہو جائے اور آپ لوگوں کو جا کے باہر بتا سکے جی ہمیں بہت زیادہ خدا کے بارے میں اور مسیح کے بارے میں پتہ ہے۔ جب آج ہم مسیح کے مجسم ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک بات جاننے کی ہے کہ پوری طرح سے مسیح کے مجسم ہونے کو انسانی طور پہ ہم پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور کلام سنانے والا بھی کافی حد تک اس کو سمجھا نہیں سکتا۔ انسان ہوتے ہوئے انسانی زبان اور انسانی جو لینگویج ہے اس کی کمیوں کی وجہ سے ہم پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتے مسیح کے مجسم ہونے کو، پر جتنا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ہم بتائیں گے، پر پوری طرح سے اس کو نہیں سمجھ سکتے، آدھا بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ بہت جلالی حقیقت ہے جو انسان کی سوچ اور انسان کے بیان سے باہر ہے۔ تو جول بیکی کہتے ہیں describing the incarnation human language is like painting a mountain on grain of sand۔ تو جول بیکی کہتا ہے کہ جو مسیح کا مجسم ہونا ہے اس کو انسانی لفظوں میں بیان کرنا ایسے ہے جیسے آپ ریت کے اوپر کوئی پہاڑ کی پینٹنگ بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ہم صحیح طرح سے نہیں بنا سکتے ایک پہاڑ کی پینٹنگ، پہاڑ کیسا نظر آتا ہے، پہاڑ کیسا ہے، اس کے رنگ کیسے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ ایک ریت پہ آپ بناتے ہیں تو اس کو آپ پوری طرح اس میں پوری طرح سے نہ اس کے رنگ نظر آتے ہیں، نہ پہاڑ صحیح طرح سے آپ کو بنا ہوا نظر آ سکتا ہے اگر آپ ریت پہ بناتے ہیں، کیونکہ انسانی لینگویج جو ہے اتنی کمزور ہے۔
پر پھر بھی ہم خدا ان کے فضل سے کوشش کریں گے اور اپنے حوالے کی طرف آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے جو حوالہ جو ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے، سیاق و سباق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حلیمی کی بات چل رہی ہے. اگر آپ دیکھ سکیں تقریباً 4 آیت میں تو لکھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے. اور اس سے پیچھے لکھا ہوا ہے، اگر آپ 3 آیت میں دیکھ سکیں، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. کہ بات وہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی فخر نہ کرے بلکہ اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھے. کس چیز کی وجہ سے؟ فروتنی کی وجہ سے. فروتنی آپ میں ہوگی تو آپ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے. تو جو سیاق و سباق ہے وہ حلیمی کا چل رہا ہے. اب جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فروتنی اپنے آپ کو کم کرنا ہی جو ہے اس کے بارے میں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے، تو آگے لکھا ہوا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو اس لیے بلایا جا رہا ہے فلپیوں کی کلیسیا کو کہ وہ ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. انہیں فروتنی کے بارے میں بتایا گیا، اب بتایا جا رہا ہے مسیح یسوع جیسا مزاج رکھو. آگے وہ بتائے گا کہ مسیح یسوع کا کیسا مزاج تھا، کہ مسیح یسوع کا مزاج کیسا ہے. تو لکھا ہوا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اب یہاں پر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح خدا کی صورت پہ تھا. تو اس سے پہلے تھوڑے سے آگے بڑھے، ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے یہ اصل میں جو ابتدائی کلیسیا تھی اس کا گیت تھا. ٹھیک، گیت کے طور پہ وہ لوگ گاتے تھے اس حوالے کو. یہ اس ٹائم پہ گیت کے طور پہ تھا. اور اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں بھی یسوع مسیح کو خدا مانتے تھے. ابتدائی کلیسیا کے لوگ یسوع مسیح کو خدا مانتے تھے. تو پہلی ہیڈنگ یہ ہوگی کہ یسوع مسیح کون تھا. جب ہم پہلی ہیڈنگ دیکھیں گے اس حوالے کی وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کون تھا. لکھا ہوا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. بہت سے لوگ آپ کو یہ بولیں گے کہ یسوع مسیح کدھر خدا ہے، ہمیں بتائیں کدھر خدا لکھا ہوا بائبل میں، یہ بتائیں. تو آپ 2 چیزیں بتا سکتے ہیں ہم کو کہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ ابتدائی کلیسیا کا گیت بھی تھا. تو جو یہاں پہ لفظ صورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ مطلب ہے کہ انسان کسی بھی شخصیت کی خاصیت. ٹھیک ہے، صورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرح بس لگتا تھا، خدا کی طرح بس وہ نظر آتا تھا، بلکہ فارم کے لیے اور صورت کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب ہے کسی بھی شخصیت کی خاصیت. تو یسوع مسیح کی خاصیت کیا تھی کہ یسوع مسیح جو تھے خدا کی صورت پر تھے. یسوع مسیح کی شخصیت جو تھی وہ خدا جیسی تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جیسی تھی یسوع مسیح کی شخصیت، مطلب خدا باپ جیسی تھی. یسوع مسیح کی شخصیت میں وہ تمام تر خصوصیات پائی جاتی تھی جو خدا باپ کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں. اب یسوع مسیح میں جب یہ سب خصوصیات پائی جاتی تھی تو ہم یسوع کے خدا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھی، یسوع مسیح کیسا تھا. اگر ہم نے یسوع مسیح کی حلیمی کو سمجھنا ہے تو یسوع مسیح کی مجسم ہونے کو سمجھنا ہے تو یسوع مسیح کے سب سے پہلے ہمیں خدا ہونے کو سمجھنا پڑے گا. تو ہم نے ایکسرسائز کی، ایک مطلب ہم نے بس ٹیسٹ لیا اس میں
جو تھا ویمنس فیلوشپ میں سب کو دیا گیا، تو سب نے کچھ نہ کچھ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا. تو کافی لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی یسوع مسیح کے کام کے بارے میں لکھا، یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے لکھا. پر یہ بات ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے جسمانی کام کے بارے میں ہی سوچتے ہیں. یسوع مسیح نے جسم لیا، اس نے یہ کیا. پر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، تو مطلب کہ خدا کی تمام تر خصوصیات اس میں پائی جاتی تھی. تو ہم دیکھ سکتے ہیں یسایہ 40 باب، میرے ساتھ نکال لیں یسایہ 40 باب. اس کی ہم دیکھیں گے 12 آیت سے. یسایہ 40 کا 12 آیت سے. کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی اور زمین کی گرد کو پیمانہ بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. تو یہاں پر خدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنا چلو، آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر اس طرح اپنے ہاتھ کو کریں تو اس میں مطلب یہ چلو ہے آپ کا، آپ اس میں جتنا زیادہ پانی آ جائے گا تو آپ کہتے ہیں نا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں چلو بھر پانی. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اتنے سے ہاتھ میں جتنا پانی آ جائے وہ چلو بھر پانی ہوتا ہے. اب لکھا ہوا یہ ہے کہ سمندر ہے نا، سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا مشکل ہے. کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، کتنے گہرے گہرے سمندر ہیں دنیا میں، 7 سمندر ہیں. وہ سب خدا کے سامنے چھوٹے سے ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ خدا کا ہاتھ نہیں، خدا کا ہاتھ نہیں ہے، خدا کے کان نہیں ہے، خدا کی آنکھیں نہیں ہیں. پر بائبل لکھا ہوا ہے کہ خدا کے کان ہے، خدا کی آنکھ ہے، خدا کی آنکھ دیکھتی ہے، خدا کے ہاتھ جو ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کس نے سمندر کو چلو سے ناپا ہے. تو خدا کی شخصیت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی شخصیت جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے. جب بائبل ہمارے ساتھ بات کرتی ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے، خدا کے پاؤں ہے یا پھر خدا کا بازو ہے، تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بائبل ہمیں خدا کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہی ہے. اور نا بچوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، شاید ہم بولتے ہیں ہائی ہوگی آپ کو، کہ بچوں کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ انہیں جس طرح سے سمجھ آ جائے. اسی طرح سے خدا کی لامحدود شخصیت کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے. خدا ہمارے ساتھ انسانی ٹرمز میں بات کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. اگر آپ سوچیں اگر خدا کا ہاتھ پاؤں ہوتا تو ہم سوچیں کہ خدا کا ہاتھ امریکہ میں اور خدا کا پاؤں ادھر ہے اور سر جو ہے افریقہ میں ہے. ایسا نہیں ہے، خدا پورا کا پورا ہر جگہ پر موجود ہے. خدا ہاتھ جو ہے وہ حد کو ظاہر کرتے ہیں، پر خدا لامحدود ہے. تو خدا چونکہ خدا لامحدود ہے، خدا کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے. یہاں پہ جو چلو ہے وہ بس اس بات کو ظاہر کرنے کا لکھا ہوا ہے کہ خدا بہت بڑا ہے، خدا لامحدود ہے، خدا کی کوئی بھی حد نہیں. اور یہ سمندر جو ہے یہ سب خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ہمارے سامنے چلو پر پانی کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح خدا کے سامنے یہ سمندر بھی کچھ نہیں ہے. اس نے آگے لکھا ہوا ہے، اس نے کس سے مشورت لی ہے
جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سمجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے. یہاں پر اوپر اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے سب چیزوں کو ناپا ہے. تو خدا نے ہی جو ہے خدا ہی ناپنے والا ہے, خدا ہی نے سب چیزوں کی پیمائش کی ہوئی ہے اور خدا کو کے اندر لامحدود علم ہے. خدا کو کسی کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں, خدا کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم خدا کی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ لامحدود جس کی شخصیت ہے وہ یسوع مسیح کی شخصیت ہے. کل علم کو رکھنے والا, ہر چیز کی چوڑائی لمبائی کو ناپنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. دیکھ سکتے ہیں کلسیہ 2:3 آیت. انکل فرق آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے باجی آپ پڑھ دیں, آپ دا باجی اونچی آواز میں. جس میں حکمت اور معرفت کے سبب سب خزانے پوشیدہ ہیں. ٹھیک ہے, یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں, کہ اس کی شخصیت میں حکمت جو ہے تمام تر حکمت یسوع مسیح کی شخصیت میں پائی جاتی ہے. لامحدود حکمت اس میں پائی جاتی ہے جس کی حکمت کی بھی کوئی حد نہیں تھی. تو یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں کچھ ہم نے جانا کہ یسوع مسیح لامحدود, یسوع مسیح کل علم رکھنے والا. ہاں, اور بھی بہت سی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں, پر ابھی کے لیے ہم یہ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم ایک اور والا دیکھیں گے. خروج 19:16 سے 19 آیت تک. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا کے اور گرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کام گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے, اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا, کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا, خدا نے آواز کے ذریعے سے جواب دیا. آمین. تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ پرانے عہد نامے میں جو لوگوں نے خدا کو دیکھا وہ کس کو دیکھا؟ یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, بیٹے نے ہی باپ کو ظاہر کیا ہے. تو یہاں پر ہم جو دیکھ سکتے ہیں کون سی شخصیت جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئی نظر آتی ہے. کوہ سینا پہ یسوع مسیح اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کیسا جلال ہے کہ بادل گرجنے لگے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور پہاڑ کیا ہو گیا؟ کانپنے لگ گیا اور دھواں پھیل گیا. تو کیسی مسیح کا جلال ہے کہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا. تو کیسی بات ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا تو نہیں ہوگا, شاید آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا اور سنا شاید ہوگا کہ کس طرح سے ایک پہاڑ جو ہے وہ پھٹتا ہے اور جو ہے وولکینو جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں سے لاوا نکلتا ہے. تو ایسا ہی کچھ منظر نظر آتا ہے کہ شعلہ میں خدا موجود ہے, پہاڑ ہل رہا ہے, بجلیاں جو ہے چمک رہی ہیں. کیسا وہ منظر ہوگا؟ تو یہ کس کا جلال ہے؟ مسیح کا جلال ہے.
ہم ایک اور حوالہ دیکھ سکتے ہیں عبرانیوں 12 باب 18 سے 21 آیت. خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے. اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا، میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں. تو کیسا جلال ہے مسیح کا کہ جب وہ اس جگہ میں بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم سے کلام نہ کیا جائے، اور موسیٰ خود ڈر گیا. وہ اس کے جلال کی تاب نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے کلام کو سنتا ہوا وہ بھی ڈر گیا. اور لکھا ہوا ہے 29 آیت میں کہ کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. تو یہ کس کے بارے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کی بڑی پاک انفینٹ شخصیت کے بارے میں، لامحدود شخصیت کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح کا کیسا جلال تھا کہ جس کو دیکھ کے لوگ کانپتے تھے. جس کو دیکھ کے لوگ کانپتے تھے وہ کیسا جلال تھا. تب جب دیکھتے ہیں ہم کہ یسایہ نے کس کی شخصیت کو دیکھا، یسایہ نے رویا میں کس کی شخصیت کو دیکھا، جس کو دیکھ کے وہ کانپ گیا اور کہتا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور میں جس لوگوں میں بستا ہوں میں تو برباد ہوا. اس نے یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھا، جس کی شخصیت کو دیکھ کے، جس کی شخصیت کو فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کو ڈھانپا ہوا تھا. تو سوچیں آپ کہ جو ہے کہتے ہیں عالم کے سب سے طاقتور فرشتے جو ہیں وہ سرافیم ہیں جو یسوع مسیح کی تخت کے قریب ہیں، وہ بھی مسیح کے جلال کی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کا جلال اتنا زیادہ تھا. تو کیا ہی مسیح کی جو ہے جلالی شخصیت ہے. ہم ایک اور والا دیکھ سکتے ہیں زبور 68 اس کی 17 آیت. زبور 68 اس کی 17 آیت. کوئی پڑھ سکتے اونچی آواز میں؟ خدا کی رد 20,000 بلکہ ہزار ہے. خداوند جیسا کوہ سینا میں ویسا ہی ان کے درمیان قدس میں ہے. تو یسوع مسیح کے آپ شخصیت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یسوع مسیح کے جو تھے رات تھے، بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے جو ہے رتھ ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو ہم آگے دیکھیں گے بھی. تو یسوع مسیح کے آس پاس جو ہے اس کے رتھ موجود ہیں. تو ہم ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 15 سے 16 مکاشفہ 19واں باب 15 سے 16. اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا. اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے ہوش میں انگور روندے گا.
اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ آمین۔ سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں ان کے مطلب آپ دیکھتے ہیں، آپ جائیں گے، آپ ہوٹل میں جائیں گے تو انہوں نے بیج پہنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے مینیجر۔ تو آپ شاید اپنے جاتے ہیں ہاسپٹل میں جائیں گے تو کوئی انچارج ہوگا، لکھا ہوگا انچارج، کوئی میٹرن ہوگا تو اس پہ لکھا ہوگا میٹرن، نرسنگ ہے تو اس سے ہمیں کچھ کسی شخصیت کی پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو یسوع مسیح کے ڈیزگنیشن کیا ہے؟ یسوع مسیح ڈیزگنیشن یہ ہے، اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ یہ السٹریشن جو ایلسٹر بیگ نے دی تھی خدا کے جلال کے بارے میں جب بتا رہا تھا کہ مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اب جب ہم مسیح کے اتنے بڑے جلال کو دیکھتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنے حوالے کی طرف پھر سے فلپیوں 2 باب کہ ہم نے دیکھا کہ مسیح کون تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے کیا کیا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اب دیکھیں کہ وہ خدا کی صورت پر تھا اور خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ تو قبضہ میں رکھنے کی چیز جو ہے اس کو 2 طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز انسان کے پاس نہ ہو، کسی شخصیت کے پاس نہ ہو تو اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرے، تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ پر جو سیاق و سباق ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاق و سباق چل رہا ہے حلیمی کا، اپنے آپ کو کم تر کرنے کا۔ تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں تفسیر ہے، یہ سیاق و سباق کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کے پاس کوئی چیز پہلے سے ہو اور وہ اس کو پکڑ کے نہ رکھے بلکہ اس کو چھوڑ دے۔ تو دوسری انٹرپریٹیشن جو ہے، دوسری تفسیر جب زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کے برابر تھا، اس کے پاس خدا والا تمام تر اختیار تھا اور اس نے اپنے پاس ہی اس کو رکھنا نہ چاہا بلکہ کیا کیا؟ خادم کی صورت اختیار کر لی۔ تو ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ایسا نہیں تھا کہ یسوع مسیح خدا کے برابر نہیں تھا تو اس نے خدا کے برابر ہونے کی کوشش کی تو اس نے اس کو پکڑ کے رکھنا نہ چاہا، بس کہ چھوڑ دیا اس کو، بلکہ ہمیں اس طرح سے اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے برابر تھا، اس کے پاس وہ چیز موجود تھی پر اس نے اپنے آپ کو کم کر دیا، اس نے اپنے آپ کو کم کر دیا، لکھا ہوا آگے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ تو آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت سی تفسیریں آپ کو ملے گی کہ لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے جب زمین پہ آیا تو اس نے خدا ہونا چھوڑ دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کینوسس، اس کو ہم کہتے ہیں کینوٹک تھیوری، یہ ہے کینوسس۔ کینوسس کہتے ہیں خالی کر دینے، کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، بس اس نے خدا ہونا چھوڑ دیا تھا، وہ جب انسان آیا تھا وہ بس انسان ہی رہا۔ تو سوال یہ ہے کیا خدا ہونا چھوڑ سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، خدا ہونا نہیں چھوڑ سکتا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ تو خدا ہونا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جو یسوع مسیح کا اپنے آپ کو جو ہے یہاں پر جو خالی کرنا لکھا ہوا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جو یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 5 آیت میں، وہی اونچی آواز میں پڑھ سکتا۔ اور اب اے باپ تو
جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. تو یسوع مسیح ایک جلال رکھتا تھا، تو یسوع مسیح نے اس جلال کو کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں پردے میں رکھ کے، ویل اس کو ہم کہتے ہیں، ویلنگ کہتے ہیں ہم اس کو، پردے میں رکھ کے جسمانی صورت اختیار کی. اگر ہم دیکھیں اگر خدا کا جو جلال ہے اس کی کیا جس انسانی جسم جو ہے وہ تاب لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. پر اگر خدا چاہے اور اپنے جلال کو کیا کہتے ہیں پردے میں رکھے اور پھر جسمانی صورت اختیار کرے تو پھر ہو سکتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے خدا ہونا چھوڑا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے جلال کو کور کیا تھا تاکہ وہ جو ہے جسمانی صورت اختیار کر سکے. ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا آ گیا، بسم کر دینے والی آ گئے. تو کیسی بات ہے کہ یسوع مسیح اس جسم میں رہتے ہوئے جو ہے کتنا جلال اپنے اندر رکھتے تھے جو کہ یسوع مسیح نے ظاہر نہیں کیا. اور دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح نے اپنی مرضی، یسوع مسیح کی حلیمی ایسی تھی کہ اپنی مرضی کرنا چھوڑ کے باپ کی مرضی کو یسوع مسیح نے کرنا پسند کیا. تو یسوع مسیح بارہا بتاتے ہیں، اگر آپ دیکھ سکے لوکا یوحنا کی انجیل میں بھی، کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ یسوع مسیح بتاتے ہیں اور یسوع مسیح کہتے ہیں باغ گتسمنی میں بھی کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو یسوع مسیح کی یہ حلیمی ہمیں نظر آتی ہے. یسوع مسیح کا اپنے آپ کو جو ہے ایمپٹی کرنا، انگلش میں ایمپٹی لکھا ہوا ہے، اردو میں خالی کرنا جو ہے وہ اس طرح کا نظر آتا ہے. خالی کی اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ خادم بنایا. یہاں پہ جو خادم کے پیچھے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈیولاس ہے. خادم اچھی ٹرانسلیشن نہیں. خادم جو ڈیولاس ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے. دنیا کی سب سے بڑی بائبل کی ڈکشنری آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہوگی. اس میں آپ کو ہر تقریباً بائبل کے لفظ کا مطلب ملے گا اور بہت تفصیل سے ملے گا. اس کے والیومز ہیں، مطلب وہ ایک نام ہے اس کا اور پھر اس کے بعد اس کے 3-4 حصے ہیں، والیومز ہیں اس کے. اس کا نام ہے کٹل. کٹل میں اگر آپ جا کر دیکھیں کہ ڈیولاس کے کتنے مطلب ہے تو ڈیولاس کا آپ کو صرف ایک ہی مطلب ملے گا. وہاں پہ لکھا ہوگا ڈیولاس سلیو. کہ ڈیولاس کا ایک مطلب ہے جو کہ ہے غلام. تو یسوع مسیح نے کس کی صورت اختیار کی؟ غلام کی صورت اختیار کی. تو یہ بہت بڑا یسوع مسیح کی کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ہیوملیشن ہے، بہت زیادہ حلیمی ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، پر پھر بھی اس نے ایک غلام کی صورت اختیار کی. لوکا کی انجیل 22 باب 7 ہے. کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے. کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں. یسوع مسیح اپنے آپ کو خدمت کرنے والے کی مانند سے تھا. یسوع مسیح نے 2 قسم کی خدمت کی، 2 قسم کی غلامی اگر آپ کہہ سکتے تھے یسوع مسیح نے کی ہے. کہ یسوع مسیح نے خدا باپ کی غلامی کی اور لوگوں کی. تو یہ بات ہے کہ یسوع مسیح جو تھے وہ جو تھے صرف جو ہے کہ کہتے ہیں خدا باپ کی غلام نہ بنے بلکہ اپنے لوگوں کی. دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. تو یسوع مسیح نے وہ جو غلام کام کرتے تھے یسوع مسیح نے وہ کام کر کے دکھایا. تو یسوع مسیح صرف نہ کہ اپنے باپ کے لیے جیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی یسوع مسیح نے زندگی گزاری. تو کیسا بڑا جلال تھا جو ہم نے دیکھا، پر کیسی خوبصورت حلیمی بھی ہے جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کتنا اپنے آپ کو خاکسار کیا اور لکھا ہوا انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو یسوع مسیح انسانوں جیسا بن گیا، انسان بن گیا، پر یسوع مسیح پوری طرح سے انسان تھے پر ایک چیز کے بغیر جو کہ ہے گناہ. یسوع مسیح میں گناہ
نہیں پایا جاتا تھا. باقی یسوع مسیح پوری طرح سے جو تھے انسان تھے. یسوع مسیح کو بھوک بھی لگی, یسوع مسیح کو پیاس بھی لگی, یسوع مسیح جو تھے ان کو رونا بھی آیا. تو تمام تر جو انسانی احساسات ہیں وہ یسوع مسیح جو ہے دکھاتے نظر آتے. یسوع مسیح کا خون بھی بہا. تو یہ سب چیزیں جو ہے انسانی شخصیت میں پائی جاتی ہیں جو یسوع مسیح نے کر کے اپنی شخصیت میں دکھا دی کہ یسوع مسیح نے کیسی حلیمی کا مظاہرہ کیا, کہاں سے کہاں تک. اگر آپ دیکھیں تو حوالہ اوپر سے آتا ہے تو حوالے میں دیکھتے ہیں ہم اس کو کانڈیسنشن کے مطلب نیچے کی طرف یسوع مسیح کی شخصیت آپ کو آتی نظر آتی ہے. خدا کی صورت میں تھا, غلام بنا, انسانوں کے مشابہ بنا, پر آگے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی. یسوع مسیح جو تھا انسانوں جیسا بن گیا اور اپنے جلال کو جو ہے یسوع مسیح نے پردے میں رکھ کر جو ہے انسانی صورت کو اختیار کی اور انسان نے جسم لے لیا. تو یسوع مسیح نے حلیمی میں آگے جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے حلیمی میں کیا کیا کام کیا. فرما برداری کی, موت کو اختیار کیا. تو حلیمی جو ہے وہ صرف کیا کہتے ہیں باتوں سے نہیں آتی. ہم صرف بائبل میں یہ لکھا ہوا کہ یسوع مسیح حلیم. یسوع مسیح اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں دل کا حلیم. تو ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو انگلش میں لکھا ہوا ہے ہیو دس مائنڈ امنگ یور سیلف, کہ ایسا ذہن رکھو, ایسی سوچ رکھو کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دل کا حلیم. یسوع مسیح دل کا حلیم, حلیمی والی سوچ یسوع مسیح کی تھی. اور یسوع مسیح کی حلیمی کس چیز میں نظر آتی تھی؟ یسوع مسیح کی فرما برداری میں, کہ یسوع مسیح نے باپ کے تمام تر احکامات پر عمل کیا. تو خدا باپ کے لیے جیا, اپنے لوگوں کے لیے یسوع مسیح جیا. اور یسوع مسیح کی حلیمی اس حد تک کہ اس نے صلیبی موت کو اختیار کیا. تو آپ جب یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں تو یسوع مسیح کی شخصیت کی کون سی خاصیت ہے جو آپ کے ذہن میں پہلی بار میں آتی ہے؟ شاید آپ کہہ سکتے ہیں شاید محبت آتی ہے, یسوع مسیح کا ترس آتا ہو. تو جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں تو یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو یسوع مسیح میں حلیمی جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ کون حلیم, کون یسوع مسیح. تو یسوع مسیح نے صلیبی موت کو اختیار کیا. تو اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لعنتی موت جس کو سمجھا جاتا تھا وہ صلیبی موت تھی. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. کہ کیسی وہ بات ہے کہ ایک شخص کو برہنہ کر کے جو ہے وہ صلیب پر لٹکاتے تھے اور لوگ جاتے تھے اور اس کو گناہگار جانتے تھے, اس کو برا بدکار شخص جانتے تھے. یسوع مسیح نے اس حد تک حلیمی کو اپنے اوپر لیا اور یسوع مسیح نے اس حد تک حلیمی کی. کیسی خوبصورتی یسوع مسیح کی حلیمی میں کہ وہ قہر جو اس کے لوگوں پر آنا تھا اس پورے کے پورے قہر کو آخری دم تک اس نے سہا. ہر طرح کی فرما برداری جو باپ کو چاہیے تھی ایک ایسے شخص سے جو کہ کامل ہو, یسوع مسیح نے وہ تمام تر فرما برداری کر کے دکھائی. تو یسوع مسیح جو ہے بے شک یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک اچھے نمونے کی طرح نظر آتا ہے, حلیمی کا نمونہ نظر آتا ہے یسوع مسیح. پر صرف یسوع مسیح جو ہے نمونہ ہی نہیں ہے, یسوع مسیح جو ہے کفارہ بھی ہے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے. اور یسوع مسیح کا جسم اختیار کرنا بے شک ایک اچھا نمونہ دینے کے لیے یسوع مسیح آئے. پر سب سے بڑھ کر یسوع مسیح اس لیے آئے کہ اپنے لوگوں کا کفارہ دے, ان کی پوری سزا کو اپنے اوپر لے لیں, مر جائیں, دفن ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے
جی تو لکھا ہوا ہے آگے 9ویں آیت میں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھنے یہاں پر اس ہیڈنگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں سائڈ سے آگے میڈیکل کہ خدا نے کیا کیا، مطلب کہ خدا نے کیا کیا اس کے بعد کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حلیم کیا۔ پہلے ہم نے پہلی ہیڈنگ کیا تھی، یسوع مسیح کون ہے، یسوع مسیح نے کیا کیا اور خدا نے کیا کیا ہے کہ اس کو وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اسے سر بلند کیے۔ تو آگے ہم جب دیکھتے جائیں گے تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ کون سا نام ہے یسوع مسیح کو جو ہے جو دیا گیا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو یسوع مسیح کو سر بلند کیا گیا، اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اس کے آگے مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا خدا کرنے والا ہے کہ اس کے آگے ہر ایک گھٹنے کو جھکائے گا، کہ ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو، آسمان پر جو لوگ موجود ہیں ان کا ہو، زمین پر جو لوگ موجود ہیں ان کا ہو، یا پھر زمین کے نیچے جو لوگ موجود ہوں ان کا ہو، مطلب جو لوگ جہنم میں ہیں ان کا ہو، ہر ایک گھٹنا جو ہے یسوع مسیح کے سامنے جھکے گا، اور وہ سب کیا اقرار کریں گے کہ مسیح خداوند ہے۔ تو بہت سے عالم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو نام دینا تھا، وہ جو نام بخشا گیا وہ خداوند تھا، جو جلالی نام یسوع مسیح کو بخشا گیا وہ خداوند تھا، نہ کہ یسوع مسیح۔ یسوع ایک بڑا عام نام تھا اس ٹائم پہ، آپ اگر دیکھ سکیں جو عبرانی نام تھے ان میں بڑا ایک عام سا نام تھا یسوع، پر جو یسوع مسیح کو نام بخشا گیا وہ تھا خداوند۔ تو یہ بات ہے کہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس دنیا میں کوئی یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا دل سے اقرار کرے، یا پھر آخر میں تو سب نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے حلیمی اختیار کی تاکہ وہ جلال تک پہنچ جائے، اور پھر یسوع مسیح جلال تک بھی پہنچ گئے۔ یسوع مسیح اس ٹائم پہ اپنے جلال میں موجود ہے، اب لوگوں کے اوپر ہے کہ یسوع مسیح کو خداوند اس جہان میں مانے یا پھر آنے والے جہان میں مانے، سب نے یسوع مسیح کو خداوند ماننا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آرسیس پرول کے خواہ تو لوگ جو ہے اپنی مرضی سے یسوع مسیح کے سامنے اپنے گھٹنے جھکائیں گے، یا پھر خدا ان کے جو ہے گھٹنوں کو توڑے گا اور سب اس کے سامنے جھکیں گے اور مسیح کو خداوند مانیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ لوگ جو ہے کیا خدا کے فضل سے اس جہان میں خوشی سے یسوع مسیح کو خداوند مان سکتے ہیں، یا پھر اس ٹائم پر جب آخری وقت آئے۔ تو ہم نے یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں دیکھا، اور یسوع مسیح کے حلیمی کے بارے میں دیکھا، یسوع مسیح کے کم اپنے آپ کو کرنے کے بارے میں دیکھا، خادم کی صورت اختیار کرنے کے بارے میں دیکھا۔ تو ہم جو دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کہ یہ بات ہے کہ یسوع مسیح نے جو کام کیا ہمیں اس کام پر ایمان لانا ضرور ہے کہ یسوع مسیح نے جسم لیا، مر گئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کام کو مانیں تاکہ ہم اسی جہان میں دل سے اپنے اقرار کریں کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ ضروری ہے پریکٹیکل امپلیکیشنز میں۔ اور آگے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مسیح جیسا کردار رکھنے کے لیے یہاں پر بلایا گیا، مسیح جیسا مائنڈ رکھنے کے لیے، مزاج کے لیے مائنڈ انگلش میں لفظ لکھا گیا وہ ہے مائنڈ، کہ مسیح جیسا اپنا ذہن رکھنا چاہیے۔ تو بے شک آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جیسا مزاج بھی ہمارا رکھنا ضرور ہے۔ تو مسیح جیسا مزاج کیا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ غلام کی صورت اختیار کی،
تو جب آپ مسیحی ہوتے ہیں تو آپ دو اس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور صرف ہم خدا کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں بلکہ خدا کے لوگوں کے لیے بھی زندگی گزارتے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے بھی ہم زندگی گزارتے ہیں، خواہ وہ خدمت ہو، خواہ وہ عام مسیحی زندگی ہو، اس میں ہم خدا اور خدا کے لوگوں کے لیے زندگی گزارتے ہیں، خدا کی فرما برداری میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہماری حلیمی کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے سامنے ہم کتنے حلیم ہیں، کہ خدا جو کہتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ جو تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کو آدمیوں عورتوں میں جو پیدا ہوئے ان میں سب سے بہتر کیوں کہا گیا، برتر کیوں کہا گیا؟ کیوں؟ اس کی حلیمی کی وجہ سے، کہ وہ کہتا ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں، کہ وہ چاہتا تھا کہ مسیح کا جلال نظر ہے، اس نے اپنے جلال کے لیے زندگی نہیں بلکہ مسیح کے جلال کے لیے زندگی گزاری۔ تو جب ہم مسیحی ہوتے ہیں تو ہم خدا کی فرما برداری پہ چلتے ہیں، خدا کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی نجات کے لیے بھی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کی ترقی کے لیے بھی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری آیت میں، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر، فروتنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، فروتنی کا مطلب ہے حلیمی، جہاں نیچے بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو فروتن کیا، تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو حلیم کیا، کہ دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے، کہ دوسرے کی بہتری کے لیے ہم زندگی اپنی گزاریں۔ تو دونوں چیزوں کے لیے، جو کہ مشکل ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، اگر ہم سوچیں تو کہ مسیح غلام بنا خدا باپ کا اور اپنے لوگوں کا، تو ہم کہیں کہ ہم بھی کیسا کچھ کریں، تو یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کامل حلیمی جو ہے یسوع مسیح کی شخصیت میں ملتی ہے، پر بائبل ہمیں بہت سے ایسے سخت کام کرنے کے لیے بلاتی ہے جو کہ ہمیں کرنا پسند نہیں۔ انہیں سخت کاموں میں سے، انہیں مشکل کاموں میں سے، انہیں بڑے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے خدا کے لوگوں کے غلاموں کی طرح زندگی گزاریں۔ پھر ہم کہتے ہیں، پھر ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جو ہے ان کے لیے زندگی گزاریں، ان کے لیے کام کریں، خدا کے لوگوں کے لیے زندگی گزاریں۔ لوگ اس لائق نہیں ہیں، یہ لوگ تو برے ہیں، برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بھی شاید کوئی برائی کی ہے، شاید برائی کی تھی، شاید آگے بھی برائی کر سکتے ہیں، یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں۔ تو پھر ہم یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں سوچیں کہ یسوع مسیح کا اتنا کچھ کرنا ہمارے لیے، کیا ہم اس چیز کے لائق تھے؟ کیا ہم اس چیز کے لائق ہیں؟ ہم اس چیز کے لائق نہیں تھے، نہ ہیں۔ ہماری شخصیت میں نہ وہ راست بازی ہے جو خدا کو مجبور کرے کہ اپنے تخت کو آئے، تخت کو چھوڑ کے اور ہمارے ساتھ انسان بن کے رہے۔ ہم اتنے کوئی بڑے اور خوبصورت اور اچھے نہیں، پر پھر بھی خدا کا کیسا بڑا رحم، کیسی بڑی خوبصورت خدا کی جو فروتنی ہے، کہ خدا ہمارے لیے کتنا خوبصورت کام کرتا ہے کہ ہمیں نجات دیتا ہے اور ہمارے ساتھ انسان بن کے رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم مسیح کی جب حلیمی کو دیکھتے ہیں، کیا ہم میں حلیمی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو ایک کوٹیشن ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ الزبتھ ایلیٹ کہتی ہے، if you want to find out if you have the heart of a servant, you will find out when you are treated like one. بولتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل جو ہے وہ ایک خادم کا ہے کہ نہیں ہے، جب آپ کو خادم کی طرح آپ کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا۔ جب ہمارے ساتھ کوئی خادم والا رویہ رکھتا ہے، کوئی کمتر والا رویہ رکھتا ہے، تب ہم پتہ چل جائے گا کہ ہم میں حلیمی اور خادموں والا مزاج ہے کہ نہیں، کہ جب ہم بولیں گے کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میرے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا گیا، خیر میں چھوٹا سا شخص ہوں، چھوٹے کام بھی کر لوں گا۔ تو حلیمی جو ہے چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی جو ہے ہاتھ ڈال لیتی ہے، پر جو غرور ہے وہ
झुक नहीं सकता। मसीह झुकता है और अपने जो शागिर्द हैं उनके गंदे पांव धोता है। तो वो कह सकता था यार इनके तो गंदे पांव हैं, मैं तो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह हूं, तो क्यों ये काम करूं। पर यीशु मसीह की शख्सियत थी ऐसी खूबसूरत और ऐसी बड़ी खूबसूरत हलीमी, हमें दिखाता है कि जो है लोग उसकी खूबसूरती को देख के, उसकी जलाल को देख के उसकी तारीफ करते हैं। ये बात है कि आज भी जो लोग जो है ख्वाह वो मसीह की तालीम से नफरत करते हैं, बहुत हद तक लोगों को जो है यीशु मसीह की शख्सियत जो है बोलते हैं कि यीशु मसीह की शख्सियत अच्छी थी। सुबह से शाम तक वो लोगों की खिदमत करता हुआ नजर आता है, कलाम सुनाता है, शिफा देता है, रात को जाता है, जंगल में जाता है, केले में जाता है, क्या करता है अपने शागिर्दों के लिए दुआ करता है, फिर आता है, फिर वही काम बार 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 बार। ये यीशु मसीह की खूबसूरत शख्सियत है, ये यीशु मसीह का बड़ा काम है कि उसने खुदा आते हुए कैसा बड़ा काम करके दिखाया। तो हमें अपनी सबको जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है कि हमारी हलीमी कहाँ पर है और क्या हम यीशु मसीह को खुदावंद मानते हैं और इतने बड़े खुदा की तरह देखते हैं, या फिर हमारा मसीह भी जो है बस वही है जो आमतर लोग जो है उनकी लिए कि बस सिर्फ वो हलीम ही था, बस जो है वो एक चरनी में पड़ा हुआ बच्चा ही, जो कि लोगों के ज़हन में होता है बस मसीह कमज़ोर सा था। पर मसीह हमारा ताकतवर भी है, पर ताकत को उसने अपने पास रखते हुए जो है फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। उस तरह से देखा जाए तो जब वो कहता है कि लोग उसे पकड़ने के लिए आए कि मैं फरिश्ते बुला सकता हूँ और उनको उसी टाइम पे ख़त्म कर सकता था और इसी टाइम पे अपना बदला उठा सकता था, पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। जब हमारे पास भी ताकत हो तो फिर हमें भी वैसा नहीं करना। और पता तब चलता है हलीमी का जब आपके पास ताकत में हो कि दूसरे बंदे को जो है तबाह करके रखते, पर आप ऐसा ना करें। ऐसे नहीं है कि आप बोले कि किसी को मारनी है, ये आप अपनी बातों से भी कर सकते हैं। तो ये बात है कि मसीह से हमने देखा है, मसीह के जलाल को देखा है, मसीह ताकत और बड़ा खुदा है, उसकी हलीमी को देखा है, तो हमें उसी के जलाल को देखते हुए उसी की तरह हलीम बनना है और समझना है कि वो बहुत बड़ा खुदा है और उसकी शख्सियत कैसी खूबसूरत। खुदा इस्लाम के वसीला से आपको बरकत।